औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नॉलेज टॉक्स में खुशामदीद। मैं नॉलेज टॉक्स की तरफ से मुखातिब होकर कहती हूँ, दौलत इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करती है, लेकिन इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान हो और ज़र्फ ना हो, इंसान हो और ज़र्फ ना हो, गोया किताब हो और हर्फ ना हो। मैंने YouTube चैनल से एक वीडियो देखा जिसका अनवान है, मेरे हस्बैंड को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुनाफका माचन बीबी, अभी तो बहुत कुछ होना है, बस आगे आगे देखिए होता है क्या। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस तस्वीर को देखिए। इसमें अली वीर मुनाफक के हाथ में एक वाइपर है और वो मुनाफका माचन से मुखातिब होकर कह रहा है कि बंदे दी पुत्र बन जा, नहीं ते आया ही वाइपर। तो वाकई ये है हकीकत और ये है सच, जिसको कहते हैं सच तो ये है। इसलिए तारीख और हिस्ट्री में कहा जाता है कि तल्लक कितना गहरा और रब्त कितना खूबसूरत है। तल्लक कितना गहरा और रब्त कितना खूबसूरत है। लबों पे मुस्कुराहट और सीनों में कदूरत है। नाजरीन, हकीकत और सच्चाई से इंसान कभी मुंह नहीं मोड़ सकता। और आपको ये भी मालूम है कि दुनिया गोल है, जहाँ से आदमी चलता है उधर ही आकर ठहरता है। और चाहे कुछ भी हो, खूनी रिश्ते खूनी ही होते हैं। वो अलग बात है कि वक्ती तौर पर वो कहते हैं कि ऐदा खून सफ़ेद हो गया है, लेकिन खून का रंग हकीकत में कभी सफ़ेद नहीं होता, वो लाल ही रहता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेड। और जन ज़र्त ज़मीन, ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ इंसान कोई भी एक मिनट में क्या सेकंड में बदल जाता है। सोना, पैसा, दौलत, इसकी चमक और दमक के आगे कोई चीज़ वक़्त नहीं रखती। और आपको मालूम है कि अली वीर मुनाफक पड़वा एक इंटरनेशनल क्रिमिनल एंड हैकर है। उसे सिर्फ पैसे और ज़मीन से गरज है। और मुनाफका माचन खुसरी, ये चैनल चोर जो पैदाइशी चोरनी है। और इस वक्त ये दोनों मियाँ बीवी मुनाफक और मुनाफका जिंदगी के उस दौर में हैं, उस दौड़ में हैं कि उन्हें पैसे और ज़मीन के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। वो सिर्फ दौलत के नशे में चूर हैं। और जब ये नशा उतर जाता है तो कहते हैं कि ख्वाब तो ख्वाब हैं, पल भर में बिखर जाते हैं। इसलिए अली वीर मुनाफक पड़वा वो इंसान है जो सिर्फ पैसे का पुजारी है और अपने ज़ाती मफाद को मद्देनज़र रखते हुए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो सुनिए, पैसे का पुजारी हूँ, मुझे रिश्ते नहीं अजीज। पैसे का पुजारी हूँ, मुझे रिश्ते नहीं अजीज। माँ छोड़ दी, बहन छोड़ दी, बाप छोड़ दिया मैंने। माजी की तरफ देखो, जेब है खाली। माजी की तरफ देखो, जेब है खाली। पैसे की तरफ देखो, तुम पैसे की ज़रूरत है। पैसे की तरफ देखो, तुम पैसे की ज़रूरत है। पैसे का पुजारी हूँ, मुझे रिश्ते नहीं अजीज। पैसे का पुजारी हूँ, मुझे रिश्ते नहीं अजीज। माँ छोड़ दी, बहन छोड़ दी, बाप छोड़ दिया मैंने। बंगले भी बनाने हैं, गाड़ी भी तो लेनी है। बंगले भी बनाने हैं, गाड़ी भी तो लेनी है। इज्जत गैरत कुछ भी नहीं, सब छोड़ दो उसको।
پیسے کا پجاری ہوں مجھے رشتے نہیں عزیز، پیسے کا پجاری ہوں مجھے رشتے نہیں عزیز، ماں چھوڑ دی، بہن چھوڑ دی، باپ چھوڑ دیا میں نے۔ معزز ناظرین، چاہے کچھ بھی ہو، خونی رشتوں میں ایک پیار اور خون کی ایک اپنی تپش ہوتی ہے۔ اس لیے علی ویر منافق آج وائپر پکڑ کر منافقہ ماچن سے کہتا ہے کہ کان کھول کر سنو اور یاد رکھ، بندے دی پتر بن جا نہیں تے آیا ہی وائپر۔ پھر وہ کہتا ہے تیری کیا اوقات ہے میرے سامنے اب ہمیرا منافقہ، تیری کیا اوقات ہے میرے سامنے اب ہمیرا منافقہ، ماں چھڑوا دی، بہن چھڑوا دی، باپ چھڑوا دیا تم نے، ماں چھڑوا دی، بہن چھڑوا دی، باپ چھڑوا دیا تم نے، میرے لیے کیا چیز ہو تم اب ہمیرا منافقہ، میرے لیے کیا چیز ہو تم اب ہمیرا منافقہ۔ اور معزز ناظرین، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب سے وہ شہر سے ہو کر آیا ہے اس کی روش میں کچھ فرق ہے۔ اگر اب یہاں وراثتی زمین جو اس کے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، اگر یہ بندھن نہ ہوتا تو یہ کب سے بھاگ چکا ہوتا، یہ پنڈ نہیں پھر شہر میں ہی رہتا، لیکن اب تو اس کی پیدائش ہی اسی گاؤں میں ہوئی ہے، تو پھر اس نے شہر تو دیکھا ہی نہیں تھا، شہر تو ابھی دیکھا ہے۔ اور باہر کے ملک میں جیسے وہ ساؤتھ افریقہ گیا اور اس کے چوری کے الزام میں وہاں پکڑا گیا تو 7 سال یہ وہاں سے جیل کی ہوا بھی کھا کر آیا ہے۔ اب اس پر کافی ریسٹرکشنز بھی ہیں، اس لیے وہ راستہ تو ابھی بند ہے فار اے لانگ ٹرمز، اس لیے اس بیچارے کا خون اندر سے تو بالکل جلا ہوا ہے، اور اس پر جو منافقہ کر رہی ہے وہ اب اس سے بھی تنگ ہے، وہ اس لیے کہ شہر کی ہوا بہت ہی پر رونق ہے، اسی لیے وہ منافقہ سے کہتا ہے تیری کیا اوقات ہے میرے سامنے اب ہمیرا منافقہ، تیری کیا اوقات ہے میرے سامنے اب ہمیرا منافقہ، شہر جاؤں گا میں تیرے سامنے اب ہمیرا منافقہ، تم مجھے عزیز نہیں ہو پہلے کی طرح اب ہمیرا منافقہ، تم مجھے عزیز نہیں ہو پہلے کی طرح اب ہمیرا منافقہ، تیسری لے کے آؤں گا تیرے سامنے اب ہمیرا منافقہ، تیسری لے کے آؤں گا اب تیرے سامنے ہمیرا، تیری کیا اوقات ہے میرے سامنے اب ہمیرا منافقہ، تیری کیا اوقات ہے میرے سامنے اب ہمیرا منافقہ، شہر جاؤں گا میں تیرے سامنے اب ہمیرا منافقہ۔ معزز ناظرین، تو جن رشتوں کی بنیاد ہی جھوٹ، حسد اور لالچ ان چیزوں پر ہو وہ ہمیشہ رشتے ڈگمگاتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایسے لوگ جس طرح کی یہ حرکات کر رہے ہیں 2 پیسے آنے کی وجہ سے ان میں غرور اور تکبر دیکھیں، آج نہیں تو کل ان کا انجام خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو کہتے ہیں اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ظالم بادشاہ نے اپنا ایک شاندار محل تعمیر کروایا، وہ بڑی شان و شوکت سے وہاں رہ رہا تھا کہ اس کے محل کے قریب ہی ایک بڑھیا نے اپنی جھونپڑی بنا لی اور وہ بھی وہاں آ کر بڑے سکون اور آرام سے رہنے لگی۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے سوار ہو کر اپنے محل کے ارد گرد چکر لگایا تو اس نے دیکھا کہ اس کے محل کے قریب ایک بڑھیا کی جھونپڑی ہے۔ اسے بہت غصہ آیا کہ اس نے یہاں میرے محل کے قریب یہ جھونپڑی کیوں بنائی ہے۔ اس نے بڑھیا کو طلب کیا لیکن بڑھیا وہاں موجود نہ تھی، جس پر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس جھونپڑی کو ابھی گرا دو۔ لہٰذا بادشاہ کے حکم کے مطابق درباریوں نے بڑھیا کی جھونپڑی کو گرا دیا، لیکن شام کے وقت جب بڑھیا اپنے گھر واپس لوٹی تو دیکھا وہاں جھونپڑی نہیں تھی۔ وہ بڑی پریشان ہوئی
اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میری جھونپڑی کو کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ بادشاہ نے ایسے رونڈ کیا تھا۔ جب اس نے تمہاری جھونپڑی کو دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ جھونپڑی کو فوراً گرا دو۔ یہ سن کر بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ تعالیٰ، میں حاضر نہ تھی، پر تو کہاں تھا؟ جس پر آنن فانن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ محل کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو، اور اس طرح بادشاہ کا محل مکینوں کے ساتھ الٹ دیا گیا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ ہے ظلم اور زیادتی کا نتیجہ اور قدرت کا قانون کہ وہ مالک دو جہان ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اسی کے پیش نظر ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔